باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید امتیاز علی شاہ۔ تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ہم اسروں کو میرا محبت برا خلوص برا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ونس اگین انشاءاللہ اس کو آج مختصراً کمپلیٹ کر لیں گے۔ حضرت ام سلمہ کا ہم نے جہاں تک کل ایپیسوڈ نمبر 2 میں معاملہ چھوڑا تھا، جو بیان تھا، وہاں سے آگے ہم اس کو جوڑنے کی اپنی سی ایک کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت گہری لمبی ہسٹری ہے اور بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے۔ ویسے تو تمام امہات المومنین اپنے اپنے اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے ہم کسی کا کسی سے مقابلہ کرنے کی جرات اور استطاعت نہیں رکھتے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ لکھا گیا، زیادہ پڑھا گیا۔ ہمیں سلمہ کے بارے میں پہلی چیز میں جو اس وقت بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کی طرح، جو ان کے کزن تھے، پہلے بھی ان کا ذکر ہو چکا، وہ اپنے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنا بہت محبوب جانتی تھی۔ ان کی برکات کا ان کو ظاہر ہے جو علم تھا وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی ٹربن کے اندر، جس کو ہم پگڑی کہہ لیں یا ٹوپی کہہ لیں، وہ ایک بال ان کے پاس تھا، وہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک دن کہ کسی نے یہ ان کو کہا جنگ کے دوران، یا ان کو فیل ہوا کہ شاید وہ بال کہیں اس میں ہے نہیں، انہوں نے اس کو اتار کے کھول کے دیکھا، there was nothing available۔ وہ تلوار وغیرہ انہوں نے اپنی میان میں ڈالی اور ادھر ادھر پریشان ہو کے کرتے کراتے، کیونکہ وہ جب تک وہ وہاں پہنچے تھے جس جگہ وہ تھے، اس وقت تک وہ ان کے فیلنگ میں تھا کہ وہ بال ہے۔ اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، فیلنگ میں ہے۔ تو وہ کرتے کراتے کچھ تھے، دیر کی پریشانی اور تلاش اور جستجو نے ان کے رب ذوالجلال کی ایک عنایت نے ان کو بال دکھا دیا، یہ پڑا ہوا ہے، یہ لے لو۔ اس کی تلاش میں تھے وہ، انہوں نے واپس اپنی اس پگڑی میں جہاں وہ رکھتے تھے وہ رکھا اور اس کو باندھا اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح وہ اپنے پاس ان کو رکھتی تھی، ان کے پاس زیادہ تھے۔ ایک دن وہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بڑے کھلے انداز میں بھی کر لیتی تھی، ازدواجیت کے معاملات پہ بھی، اور سوشل ویلیوز، سوشل کانٹیکٹس اور پرائیویسی اور ایوری تھنگ۔ میچورڈ خاتون تھیں، میچورڈ ہونے کا ان کو بہت شاندار ایج تھا، کیونکہ زندگی کے تجربات، حادثات، اور انہوں نے ان کی شخصیت کو بڑا پختہ بنا دیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے جو اس وقت ساتھ ان کا دیا، وہ بہت ہی مؤثر تھا، بہت شاندار تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو کوئی دوسری ام المومنین جو تھیں وہ شاید ایکسپریس نہیں کر سکتی تھیں کسی اور کے سامنے، یا کرنا نہیں چاہتی تھیں، کر تو وہ سکتی تھیں، لیکن بہرحال یہ اس لیول پہ بھی
مطلب کافی حد تک علم ان کا تھا، علمیت کی، ویسے ہی وہ ایک اسکالر تھی. مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف تھیں اور ایک طرف یہ تھیں. دونوں ہی نے یونیورسٹی کھول دی ہوئی تھی ایک. دونوں ہی کے پاس لوگ قطار در قطار، ہجوم در ہجوم باہر کھڑے ہوتے تھے، عورتیں اندر، بچیاں اندر، وہ اور وہ مطلب اپنے سوالوں کے جواب دینے، اپنے نارمل لیکچر دینے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو الحمدللہ بڑا ہی مفید ثابت ہوا مسلمانوں کی تربیت کے لیے، مسلمانوں کو فیوچر کی فار سائٹڈنس دکھانے کے لیے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال بتا چکے تھے، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس پہ ذرا بھر بھی یہ سوچے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا. لیکن ان کا انداز ڈفرینٹ تھا. ایک علمیت یا سرٹن آرگومنٹیٹیو لیول پہ، وہاں تو احکام ربانی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن تھی. اور یہی ایک چیز تھی کہ جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام زندگی میں کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. تو اسی طرح انہوں نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں مردوں کا زیادہ ذکر آیا ہے، عورتوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آگے کمپلیٹ میں نہیں کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کہا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، قرآن میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں بڑے وضاحت سے یہ لکھا ہوا ہے، وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا ہے کہ جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ جو امر انہوں نے مقرر فرمائے ہیں وہی ہوں گے، اور جو کوئی ان کی کو نافرمانی کرے گا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے حق میں خدا اور رسول کی طرف سے کوئی اچھائی نہیں آئے گی. یہ تفصیل یا تفسیر اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مومن اور مومنات، مومنات اور مومنین، یہ سب کچھ آیا ہوا ہے. اور کسی جگہ یہ بات نہیں چھوڑی گئی. اور یہ دیکھو کہ کیا یہ نہیں ہے کہ عورت کے لیے اتنا حصہ ہے اور مرد کے لیے اتنا حصہ ہے، اور اگر اس کو کیلکولیشنز کی طرف جاؤ تو آدھے سے زیادہ بن جاتا ہے، وہ اس مرد سے زیادہ حصہ بن جائے گا ان کا، کیونکہ اس کو بیٹوں کی طرف سے بھی ملنا، اس کو خاوند کی طرف سے بھی ملنا، اس کو اور بھی بہت سارے رشتوں سے یہ سارا کچھ ہو، یہ سب کمبائن ہو کے. اور پھر یہ ہے کہ مرد تو ایک لیول پہ اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے گھر کے لیے، اس خاتون کی زندگی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور اس نے وہ اس کنٹریبیوشن سے کوئی اس کو واپس نہیں دینا، کیونکہ وہ اس کے گھر پہ ہی خرچ ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کنٹریبیوٹر جو ہے وہ وہی ہوگا. تو اس کے علاوہ ایک چیز، اس کو ہم معجزے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، اس کو اعزاز کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے انسانی شکل میں دیکھا. ایک صحابی تھے، دحیہ القلبی ان کا نام تھا. وہ خوبصورت تھے، کافی خوبصورت تھے،
اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آتے تھے تو موسٹلی ان کے روپ میں ہوتے تھے، یہاں بھی وہ ان کے روپ میں ان کو دکھائے گئے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے دیکھا ان کو۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ بیسک بنا رہی تھیں کہ حضرت ام سلمہ نے اپنی بیٹی زینب کو اپنے سے بھی بڑا اسکالر بنانا تھا، اور وہ بنی، بہت نالج دیا ان کو، اور ان کے آگے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ محدثین تھے، عروہ بن زبیر تھے جو ٹیچر تھے، اور ابو ہریرہ نے تو خیر بھائی یہ بعد میں بیان آتا ہے، یہ جو ان کا اسکالر ہونا تھا وہ انہوں نے اسی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا تھا، اور وہ چلیں، اور بے تحاشا تعداد مسلمانوں کی، طلباء کی جو علم کا حصول چاہتے تھے وہ ان کو ملتی گئی، اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور وہ پھر آگے علم پھیلتا چلا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آغاز کرتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، آگے آیت پوری آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھیں، چھوٹی بیٹی تھیں، یہ ان کے دو بیٹے یزید ملعون کی اس کاروائی کے نتیجے میں شہید ہوئے جو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنے پچھتاوے اور فرسٹریشن اور عجیب و غریب جو کچھ اس سے ہو گیا تھا، اس کے پاس واپسی کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ پریشانی کے عالم میں وہ چڑھ دوڑا مدینہ شریف پہ، اور اس نے جو سامنے آیا قتل و غارت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حرمت کو برقرار نہیں رکھا۔ میں بے حرمتی نہیں کہنا چاہتا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مقام ایسا ہے، یہ کوئی کر نہیں سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ محدثہ بھی تھیں، اور ایون یہ ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان میں ابن عباس بھی شامل تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں جو تھیں وہ حضرت ام سلمہ کی طرف سے کنٹریبیوٹ ہوئی تھیں، اور یہ ساری جو حدیثیں کنٹریبیوٹ ہوئیں تو ظاہر ہے یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا کہ جی یہ ضعیف تھیں، غیر ضعیف تھیں، یہ تھا وہ تھا، there's no doubt about it۔ تو یہ تقریباً ان کی عمر تھی 90 ایئرس جب ان کا انتقال ہوا حضرت ام سلمہ کا، اور یہ سب سے آخری امہات المومنین میں سے آخری تھیں جن کا انتقال ہوا، جو so far as I remember، اور میرے پاس جو نالج جو بھی جتنا بھی ہے، نالج بھی بڑا لفظ ہے لیکن جو میں جانتا ہوں، تو یہ اس وقت تک بے شمار مسلمانوں کو مستفید کر چکی تھی اپنے علم سے، حلم سے، اور اخلاق عالیہ سے۔ اخلاق عالیہ کا عالم یہ تھا کہ ان کی جو لانڈی تھی انہوں نے ان کی شادی کی، اور اس کو خیریہ اس کا نام تھا،
اس کو کہا کہ تم جاؤ، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنے ذمے علم بانٹنے کا مسئلہ لگایا ہوا ہے، آپ نے اپنے ذمے بہت سے بچوں کو گھر میں پڑھانے کا معاملہ کیا ہوا ہے، آپ گھر کو کیسے چلائیں گی؟ اور ویسے بھی میں تو آپ کو چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں، آپ مجھے لونڈی سمجھیں، اپنی بیٹی سمجھیں۔ انہوں نے اس کے بعد اس کو اپنی بیٹی سمجھنا شروع کر دیا، اور ان کے بیٹے کا جو نام تھا، اس خیریہ کے بیٹے کا نام، وہ تھا امام حسن البصری۔ اور وہ امام کیوں نہ ہوتے، انہوں نے حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے، اور وہ لیکچر دیا کرتی تھیں اور ان کی وہ گود میں ہوتے تھے، کیونکہ ماں تو کچن اور ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہوتی تھیں، گھر کے کام، بچوں کی ترتیبات کے اس طرح بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، عورتیں جو آئی ہیں ان کی ارینجمنٹ کرنی، تو وہ سارا اس دوران وہ اگر تھوڑا سا بھی اس کو ضرورت محسوس ہوئی، فیل ہوا کہ اس کو بھوک لگی ہے، تو وہ اپنی بریسٹ فیڈنگ اس سے اس کو کرواتی تھیں، اور وہ تو پھر امام ہی بننا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس سے کم کا کوئی درجہ ہو۔ تو یہ ان کا میں نے آخر میں آخری جو حصے ہیں، بہت سارے بیچ میں سے یہ چیزیں جو ہیں سکپ ضرور کی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں وہ سارا کچھ اب معلوم ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین کتنی عظیم شخصیت تھیں، کتنا عظیم مرتبہ ہوگا ان کا، کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اور زین العابدین اور سلمہ ابن عبد الرحمن، یہ بھی شاگردوں میں شامل تھے۔ یہ میرا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ یہ ام سلمہ کے شاگرد تھے یا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اینی ہاؤ اسی گھر کے یہ شاگرد تھے۔ اور حسن البصری ایک معروف شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب پہ اپنا انتہائی کرم اور رحم نازل فرمائے، جو ضرور نازل ہوگا اور ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمارے معاملات کو سیدھا کرنے کی توفیق دے، آپ پہ اپنی کرم فرمائیاں کرے، آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مجھے بھی اس صف میں شامل کرے، اور آپ میرے لیے دعاؤں میں جگہ رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سارے کام میں شریک رکھے، بہت مہربانی۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔